کچھ نااہل لوگ حالانکہ اس پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ نااہل ہیں، ان کے دماغ میں نہیں آتی، بس وہ زیادہ نہیں سمجھ پاتے، انہیں تو صرف انگلی اٹھانے کا کام ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کچھ نہیں۔ آج کل تو کچھ ایسے بھی ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کے لیے بھی نازیبا کلمات بول دیتے ہیں، اور گستاخیاں میرے نبی کی بارگاہ میں دھڑلے سے ہو رہی ہے، اور مسلمان ہے کہ اسے اپنی نبی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی کوئی نیتا ہے، نپور شرما کے نام سے، اس نے میرے نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخیاں کی ہیں، میری زبان پر بھی وہ جملے نہیں جاری ہو سکتے۔ اگر کوئی ہمارے باپ دادا کو گالی دے دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں تیرا باپ تیرے نبی کے صدقے میں ملا، تیری ماں تیرے نبی کے صدقے میں ملے، تیرے نبی کو کوئی گالیاں دے تو کم سے کم زبان سے تو اس کی مخالفت کر، زبان سے مخالفت کر۔ اور میں نے دیکھا ہے نبی کے بڑے بڑے گستاخ، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان کی اخیر اچھی نہیں ہوئی، بعد میں وہ معافیاں مانگتے نظر آئے۔ دنیا کے اندر ذلت و رسوائی میں پڑے نظر آئے ہیں۔ میرے نبی کی زندگی بے داغ زندگی ہے، میرے نبی کی زندگی سے زیادہ صاف پوری کائنات میں کسی کی زندگی نہیں بتا سکتے۔ میرے نبی کی سیرت پڑھو تو سیرت میں لکھا ہے نبی کی کہ نبی کی شرم و حیا ایسی تھی جیسے نوجوان لڑکیوں کی شرم و حیا ہوتی ہے، اتنے شرمیلے تھے میرے نبی۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور آج کل کی یہ ٹوٹکے کے انسان جو منہ میں آتا میرے نبی کے بارے میں بکواس کرتے، یہ بھی ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اور آپ کی قسم کسی بھی مذہب والے کو لے لو یا کوئی بھی مذہب ہو، اس کے مذہب کے پیشوا کو اگر برا کہہ دو تو وہ پھر جو ہے جان دینے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ ہم ہیں، ہمارے پیشوا کو برا کیا کہا جاتا، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم انہیں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوتے ہیں، لوگوں کان کھول کر سنو، تیرا سب سے بڑا پیشوا تیرا نبی آمینہ کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اگر ان کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو کچھ بھی نہ ہو سکے تو زبان سے اس کی مخالفت کر دے، یہ تیرے نبی کی محبت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، واہ واہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ تیرے نبی کی محبت ہے، کم سے کم زبان سے اس کی مخالفت کر۔ اس عورت نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، آپ دیکھو گے دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنی گرفت اس پر مضبوط کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے کی ہے اپنی گرفت مضبوط۔ ان عذاب ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، بڑے بڑوں کو جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اسلام کو راتوں دن گالیاں دیتے تھے، کوستے تھے، آج وہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہم نے کیا بھائی ہم اس سے معافی و چھما چاہتے ہیں، اب اپنی زندگی جو ہے ہم اپنی سیدھے راستے پہ گزاریں گے۔ اسلام میں تو خدا نے وہ لچک دی ہے، جو ان کی مخالفت کرتے ہیں نا وہی ہم نے کلمہ پڑھتے دیکھے ہیں، یہ لچک ہم نے دی ہے۔ دیکھیے یہ لچک ہے مذہب اسلام کے اندر، جو اسلام کی مخالفت، حضرت عمر اسلام کی مخالفت تو کرتے تھے، کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اللہ اللہ، ہائے ہائے۔ وہ لوگوں ذرا غور کرو، پوری کائنات میں نبی سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوتا، اور نبی تو گناہ گار ہی نہیں ہوتا۔ اگر انسان کتنا بھی نیک ہو جائے وہ گناہ کر سکتا ہے، ولی کیوں نہ ہو گناہ کر سکتا ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے، اسی لیے نبی کے علاوہ کسی اور کو، ولی کو اور قطب کو، ابدال کو، کسی کو بھی آپ معصوم نہیں کہہ سکتے۔ معصوم صرف اللہ کا نبی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، اور نبی اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔
بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ سب نبیوں میں ہمارے نبی سب سے زیادہ پیارے ہیں، مگر نبی ساری مخلوق میں رب کو پیارا ہوتا ہے۔ مگر معلوم ہے آپ نبیوں کی تاریخ پڑھیں گے، نبیوں کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ تکلیفیں اگر اٹھائی ہیں اور آئی ہیں تو انبیاء کرام کے اوپر آئی ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ حضرت یوسف کو پڑھیں، آپ جیسی تکلیف حضرت یوسف کو آئیں اور سب حکم الہی تھا، مشیت الہی تھی، رب کی مرضی تھی، ایسی تکلیف شاید ہم اور آپ برداشت بھی نہ کر سکیں۔ حضرت یوسف کو تو اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا گیا، اور یہیں پر نہیں 12 سال تک حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا، کبھی غلام بنا کے مصر کے بازار میں بیچا گیا، تو کبھی حضرت یوسف کے اوپر پاک دامن یوسف کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ کیا نہیں ہوا؟ ہمارے اوپر اگر ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم شکوے کر بیٹھتے ہیں، مولا ہم تو تیرا نیک کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہم ہی کو تکلیف کیوں؟ فلانا تو ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو بڑا اٹا کٹا، وہ تو خوب مزے لے رہا، وہ تو خوب آرام کی زندگی گزار رہا۔ اور لوگوں تمہیں پتہ نہیں کبھی کبھی اللہ اپنے نیک بندوں پر بھی آزمائش ڈالتا ہے، اس سے آپ کبھی بھی منہ نہ موڑنا، اس کا شکر ادا کرنا ہر حال میں۔ انبیاء کرام سے زیادہ نیک تو آپ اور ہم نہیں ہو سکتے نا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی دھول اور جو اس سے ذرے لگتے ہیں نا، ان ذروں کا جو کروڑواں حصہ ہے نا، اس کے برابر بھی دنیا کا سب سے بڑا نیک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ سمجھ لیجئے، لیکن انبیاء کی زندگی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ہائے ہائے ہائے، غور کیجئے ذرا، حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی نگلی تو اپنے پیٹ میں رکھی رہی، ذرا غور کیجئے، 40 دن۔ یہ ہے انبیاء کرام کی آزمائش، یہ ہے انبیاء کرام کی زندگی۔ آپ کیا کہتے ہیں حضرات؟ ذرا غور کیجئے، حضرت ایوب کو پڑھو، آگے سے لے کے پیچھے تک کوئی سو رہا ہو تو ذرا اسے جگا دینا،